السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم. رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصیم۔ یقیناً اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین اور مبغوض وہ شخص ہے جو نہایت شدید جھگڑالو ہو، یعنی بہت زیادہ جھگڑنے والا ہو۔ بہت زیادہ جھگڑنے والا شخص اللہ رب العالمین کی نگاہ میں برا آدمی ہے، بدترین آدمی ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا جھگڑا لڑائی کرنا، جھگڑالو بن جانا، یہ بدترین چیز ہے، بری عادت ہے۔ بات بات پر جھگڑا، معمولی چیز پہ جھگڑا، جب دیکھو تب اس کی لاٹھی اور تلوار اور ہتھیار اٹھائے رہے، زبان درازی کرے، گالی گلوچ کرے، ہر روز جھگڑا کرے۔ اسلامی شریعت میں اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو جھگڑا کرنا اپنے حق کی خاطر جائز ضرور ہے، آدمی اپنے حق کی لڑائی لڑے، یہ منع نہیں ہے، لیکن ایک لڑائی وہ ہوتی ہے بلا وجہ آدمی لڑ رہا ہے، بلا وجہ آدمی جھگڑ رہا ہے، تو ایسی چیز کو شریعت میں سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے بدترین شخص، ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصیم، اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جو سخت قسم کا جھگڑالو ہو۔ جھگڑا نہ کرنا یہ آدمی کے اخلاق کی بلندی کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی با اخلاق آدمی ہے، باروب آدمی ہے۔ لیکن اگر آدمی سخت قسم کا جھگڑالو بن جائے تو ایسے آدمی کو بے غیرت اور بے حیا کہا جاتا ہے۔ جو سماج کی نگاہ میں گرا ہوا شخص ہو، بے غیرت مانا جاتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یعنی جسے خود اپنی عزت کا کچھ پاس و لحاظ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کا کوئی احترام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہو کہ ہم اپنے جسم کی اور اپنی زبان کی اور اپنے ہاتھ کی حفاظت کریں، ان کو کنٹرول میں رکھیں، بلا وجہ جھگڑا نہ کریں۔ بہت زیادہ جھگڑنا یہ سخت ناپسند عمل ہے۔ آدمی حق پر ہے اور حق پر ہونے کے باوجود بھی وہ جھگڑا نہیں کرتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس کو جنت میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن اس کے برعکس آدمی بات بات پہ جھگڑا کرے، سخت مذمت بیان کی گئی ہے، سخت وعید بیان کی گئی کہ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت برا آدمی ہے۔ تو خاص طور سے یہ خواتین کے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے
جن کے یہاں اختلافات بہت زیادہ، لڑائی بہت زیادہ، جھگڑے بہت زیادہ، اور ان جھگڑوں کی بنیاد پر رشتے پامال ہوتے، اخلاق پامال ہوتے، وقار اور آدمی کی مروت پامال ہوتی ہے، انسانیت چلی جاتی ہے. تو ایک مومن کو با اخلاق بننا ہے، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. کوشش یہ کہ ہم فائدہ پہنچائیں، لیکن اگر ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو ہم کسی کا نقصان بھی نہ پہنچائیں. تو سخت جھگڑے سے شریعت منع کرتی ہے، لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اختلافات سے، جھگڑ لڑائی سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. امین رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.